دنیا کا سب سے بڑا ٹورسٹ کنٹری جہاں پر دنیا کے سب سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں، یہ ملک دنیا کے 22% جہاز بناتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں فرانس کی۔ دنیا کا سب سے ایڈوانس جہاز فرانسیسی رافیل ہے، جو پاکستان نے خاک میں ملا دیا۔ یہ کرنا ناممکن تھا۔ تو دوستو، اس ملک میں ایسا کیا ہے کہ یہ زیادہ تر ٹورسٹ کی خواہش رہتی ہے؟ کیا فرانس ہمیشہ سے ایسا تھا؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فرانس میں زندگی گزارنے کے اور فرانس کے بارے میں نئے حقائق کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ ہماری ویڈیو میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلو دوستو، چلتے ہیں فرانس کی سیر پر۔ دوستو، اس کا پورا نام فرینچ ریپبلک ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسے فرانس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی کل آبادی 6 کروڑ 80 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 20ویں نمبر پر ہے۔ اس کا کل رقبہ 5,51,000 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کا 45واں بڑا ملک بناتا ہے، اور یہ یورپی یونین کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی 82% آبادی شہروں میں رہتی ہے اور باقی 18% لوگ گاؤں میں آباد ہیں۔ فرانس کا بارڈر بیلجیم، اسپین، اٹلی، جرمنی وغیرہ سے ملتا ہے۔ فرانس کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں اور ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ٹورسٹ کی لسٹ میں نمبر 1 پر رہتا ہے۔ 2024 کی رپورٹ کے مطابق 9 کروڑ لوگوں نے اس کنٹری کا وزٹ کیا۔ یہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں آتا ہے۔ دوستو، اس کی GDP $3 ٹریلین ہے، جو دنیا کے 7ویں مضبوط ترین معیشت ہے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدن $48,000 ہے۔ فرانس میں انڈین بڑی تعداد میں رہتے ہیں، جو کہ ان کی تعداد 1,20,000 کے قریب ہے، جبکہ پاکستانی 30,000 کے قریب اس ملک میں رہائش پذیر ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی پیرس لیون میں آباد ہیں۔ فرانس کی معیشت کا سب سے زیادہ حصہ ٹورزم ہے، جس سے فرانس اربوں ڈالر کماتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرانس کی ایوییشن انڈسٹری بہت اہم ہے۔ یہ پوری دنیا کو جہاز بھی بھیجتا ہے، جس میں فائٹر جیٹ اور پیسنجر پلین بھی شامل ہے۔ آپ پچھلے دنوں خبروں میں سن رہے ہوں گے، پاکستان نے انڈین رافیل طیارے تباہ کر دیے۔ یہ سننے میں بہت چھوٹی بات لگتی ہے۔ فرانس کے جہاز مصر، UAE، انڈیا وغیرہ کو بھیجتا ہے۔ فرانس کو سب سے بڑا آرڈر UAE نے 80 جہازوں کا دیا۔ یہ دنیا کا سب سے مہنگے جہاز بنانے والا کنٹری ہے۔ فرانس کی کمپنی کو اپنے رافیل جہاز پر بہت ہی غرور تھا، لیکن یہ غرور پاکستان کی آرمی نے 7 مئی کو خاک میں ملا دیا۔ دوستو، رافیل کے مقابلے میں پاکستان نے J-10C طیارے اتارے تھے، جو دنیا میں پہلی بار کسی جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ دوستو، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ J-10C سنگل انجن تھا اور رافیل ڈبل انجن تھا۔ J-10C کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، رافیل کے پاس ٹیکنالوجی بھی تھی، جس کی وجہ سے دنیا حیران ہے کہ یہ کیسے ہے۔ دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیکنالوجی سے زیادہ پائلٹ کی مہارت ضروری ہے۔ دوستو، اس کنٹری میں استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے۔ 1 یورو پاکستانی 330 روپے، انڈین 105 روپے بنتا ہے۔ اس کنٹری کی آفیشل زبان فرینچ ہے، اور آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ فرینچ دنیا کے 29 ممالک میں بولی جانے والی زبان ہے۔ دوستو، فرانس میں ٹورسٹ کی آنے کی وجہ یہاں کا موسم بھی ہے، کیونکہ یہاں پر موسم نہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ فرانس کے جھنڈے کا رنگ نیلا، سفید اور لال کلر پر مشتمل ہے۔ فرانس کا کیپٹل پیرس ہے، جو دنیا کے خوبصورت کیپٹل میں بھی ہے، جبکہ دوسرا نمبر اسلام آباد کا ہے۔ پیرس میں
سٹی کی آبادی 21 لاکھ ہے۔ اگر اس کے مضافات کو ملا لیا جائے تو اس کی آبادی 1,24,00,000 کے قریب بنتی ہے۔ یہ دنیا کے آباد علاقوں میں سے ہے جہاں پر ہر 1 کلومیٹر میں 20,000 لوگ آباد ہیں۔ اس ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ فرانس کے 47% لوگ کرسچن ہیں اور 40% لوگ کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں۔ 6% مسلم آبادی اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں۔ دوستو، فرانس دنیا کا سب سے بڑا سیکولر ملک ہے جہاں پر کسی بھی مذہب کو ماننے والے نہیں رہتے۔ دوستو، فرانس میں مرد اور عورت کا فرق بھی نہیں رکھا جاتا۔ اس وجہ سے فرانس میں اسلام فوبیا بھی موجود ہے۔ 2004 میں مسلم لڑکیوں پر حجاب کی پابندی لگائی گئی تھی۔ 2010 میں نقاب پر پابندی لگائی گئی۔ اس پر 150 یورو تک جرمانہ بھی رکھا گیا۔ 2024 میں عبائے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اسی اسلامک فوبیا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ فرانس میں فحاشی بھی عام ہے اور اس وجہ سے پیرس کو سٹی آف رومانس بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، پیرس کی سب سے مشہور جگہ آئیفل ٹاور ہے۔ ٹورسٹ سب سے زیادہ اسی جگہ آتے ہیں۔ اس جگہ کا وزٹ ضرور کریں۔ یہ ٹاور فرانس کی پہچان بھی ہے۔ اس ٹاور کا نام اس کے انجینئر کے نام پر رکھا گیا ہے جس کا نام گستاف آئیفل تھا۔ اسے 1887 سے 1899 میں تیار کیا گیا۔ اس کی اونچائی 300 میٹر ہے۔ لفٹ کے ذریعے آپ اس کے اوپر جا سکتے ہیں جہاں سے آپ کو پورا پیرس نظر آئے گا۔ پیرس کی نائٹ لائف بھی بہت فیمس ہے۔ باہر کلب اور فحاشی کے اڈے کھلے رہتے ہیں۔ اگر آپ پیرس جائیں تو لوور میوزیم کا چکر ضرور لگائیں۔ اس میوزیم میں آپ کو آرٹ دکھائی دے گا۔ اگر 30 سیکنڈ کسی بھی آرٹ ورک کو دیکھنے کا لگائیں تو آپ کو اس کے پورے آرٹ دیکھنے کے لیے 100 دن لگیں گے۔ دوستو، فرانس کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے پرفیوم ذہن میں آتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پرفیوم فرانس کی ایجاد ہے، لیکن دوستو ایسا نہیں ہے۔ پرفیوم مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو فرانس کے بارے میں بتایا، وہاں کے رہنے اور زندگی گزارنے کے طریقے کا بتایا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر دوستو آپ کو کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بنوانی ہے تو آپ کامنٹ میں بتا دیں، ہم اس ٹاپک پر ویڈیو بنا دیں گے۔